نیاز فاتحہ کا کھانا، مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے، سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیا مروت سامنے والی کی بے اکرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیا جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے ہی اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے، چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے، تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کے وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ پھر بھی دے رہے ہیں ڈھیڑ بن کے تو لے لیں۔ اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے۔ جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے۔ باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے، تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکیہ نیاز ہے، کھا نہیں سکتے۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا، جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے۔ تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے، اور جو ڈیٹیل میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب۔ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے، حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے، آرام سے چل رہا تھا نا۔ یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا، صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں، اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم۔ وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں، اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ ڈالر نیچے آ گیا سنا، تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے اوپر جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ، تو یہ سیٹ اپ، خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں۔ تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے، گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا، وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا، وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا، جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں۔ اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی، نا 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 نا۔ اللہ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا، دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لوگے تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب؟ قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے آپ کا ایک مہمان مارا، آپ نے کہا ہم اس کے 2 مہمان ماریں گے، یہ کام وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا، پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں، وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے، تو اس کو ڈر لگ رہا ہے یار ان کی تو دشمنی اٹھا اٹھا کی رات کو آوازیں آتی، مجھے کو مار بور کے نہ چلا جائے۔
اس نے دروازہ بجایا, بھائی مجھے اندر سلا. اس نے کہا کیوں, گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں نہ مارا جاؤں. اس نے کہا فکر نہ کرو, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا کی قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. اس نے کہا بھائی اس کا تم 10 مارو 20 مارو, ہم تو مر گئے نا, ہم تو گئے کام سے. تو دیہاتی علاقوں میں چاہے بلوچستان ہو, چاہے اندرون سندھ ہو, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, یہی ہوتا ہے. جہاں قانون نہیں ہے وہاں کیا ہے, قاتل نہ ملے تو جو ملے اس کو مار دو. قرآن اس سے منع کر رہا ہے, نا 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 نا. دیکھو ہم نے تمہیں رائٹ دیا, گورنمنٹ نہیں دیتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں, مقدمے چلتے 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 پھر جج پیسے کھا کے. ایسا بھی ہوتا ہے, جو ججز بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو انصاف نہیں ملتا انسان کو. عمر قید تو ہے ہی نہیں اسلام میں, لمبی جیل میں ڈال دیا, وہ اور بڑا مجرم بن کے آئے گا. وہ کھانے پینے سے گیا. یہاں کتنا اچھا قانون بنایا کہ قاتل کو پکڑ کے حکومت کیا کرے گی, باپ کو مارا ہے تو بیٹے کے حوالے, شوہر کو مارا ہے تو بیوی کے حوالے, لے بھائی اپنے میاں کا بدلہ لے لے. اور اگر دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو اس کا بھی آپشن تیرے پاس ہے, دیت لے لے چھوڑ دے اس کو. پھر قرآن نے دیت کی ترغیب دی, وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی. یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو. ترغیب دی ہے, زبردستی نہیں کی اسلام نے. حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا, لیکن اللہ کہہ رہے میں ایسے قانون کیوں بناؤں, حالانکہ وہ خدا ہے, اس کو ہم پہ حق ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قانون کیوں بناؤں کہ انتقام کی آگ بڑھ کے ان کے دل میں. خدا جب ہمارے جذبات کی رعایت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے جو رعایت نہ کرے؟ بھائی اللہ حکومت سے بڑا ہے کہ نہیں ہے, اس کو ہم پہ زیادہ قدرت ہے. تو قرآن نے کیا کہا, ترغیب دی کہ اس کو کیا کرو, معاف کرو. بہتر یہ معاف کر دو, دیت لے لو, پیسے لے کے چھوڑ دو, اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی, تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی. اے اللہ اس سے تو ہم اگر دیت لے کے چھوڑیں گے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, ہمارے باپ کو مارا, وہ قیامت میں کہے گا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ دنیا کا سزا ہے, آخرت میں قاتل کو معاف نہیں کروں گا. دنیا میں تو قاتل سے قصاص لے بھی لیا جائے نا, گردن اڑا بھی دی جائے تو اس کا جرم تھوڑی معاف ہوتا ہے, اس لیے کہ جس کو مارا ہے اس نے تو بدلہ ابھی لیا نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی قتل کرتا ہے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک تو جو بندہ مارا اس کا نقصان وہ گیا, دوسرا اس کے لواحقین کا نقصان. تو ابھی تو لواحقین کی تلافی ہوئی ہے, جو بندہ گیا ہے اس سے تو آخرت میں حساب لیا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ابھی میں نے محرم پہ بیان کرنا ہے, لیکن یہ قصاص کی بات درمیان میں آ گئی. میں یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ لا بیان کیا ہے اسلام نے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, قاتل کو فلا یسرف فی القتل, ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو. نمبر 1 حد سے تجاوز کیا ہے, جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو. کہ اس کا چاچا آ گیا تو اس کا ماموں آ گیا تو اس کا خالو آ گیا, اس کو اڑا دیا, نا 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 نا. نمبر 2 قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو, اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو. کبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف, قصاص لیا جائے گا تلوار سے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا, دیکھی ہوں گی آپ نے, اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے, جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا, فوراً ختم, تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی, قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی, کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا, ختم. تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا, لیکن دہشت بہت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے, اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے, وہ مقصد پورا پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن جو اسلام مخالف قوتیں, ان کا قانون کیا ہے, بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی؟ ایک صاحب سعودی عرب سے آئے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا, گردن اڑائی, تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے, وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں, بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی میں کیا کر رہا ہوں, ایسے کانپ رہا ہوں میں. تو
بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو, آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے, اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے؟ زیرو, کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان, جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے, اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا, اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے, چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو, بولو نا معاف. اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو. اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو, تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا؟ معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت, یار نہیں بول رہے رفیع بھائی, پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں, جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ, یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے, کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہوں تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے. پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو, دوپہر کا کھانا نہ کر دو. کیا خیال ہے اس کی تلافی اس طریقے سے؟ پراٹھے چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ دے آدمی, ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیزیں نا. ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کے زندگی کے مزے, آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہا ہے کہ صبح یہ کھائیں, پالک کے اتنے پتے کھا لیں. ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے, اتنا پودینہ, اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو. اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ یہ کھا لیں, 2 انڈے. اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت, وہ بھی نمکین بالکل سوکھا. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے بھائی ایسی صحت کے اچھے کر کے, کیا خیال, زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی. پتے کھا کے 90 سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے, انڈے کھا کے, پراٹھے کھا کے 50 سال میں یا 40 سال میں مر جائے آدمی. میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پھاڑنا نہیں چاہیے, صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جلدی سے ایک چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں. صحت بنانا ہے, کم کھاؤ, محنت زیادہ کرو, بس یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے. کھاؤ کم. اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے ہیں تو دوپہر چھاٹ ٹھیک ہے نا. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم. رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ, کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ. پھٹ رہے ہیں لوگ, یہ جو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا, بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے, تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں, تو رات کہتے ہیں نا صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھاؤ, پتہ نہیں پورا ملفوظ بھول گیا میں, صبح کھاؤ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت, لکڑ ہضم پتر ہضم. دوپہر کھاؤ کچھ الگ سے ہے, کچھ جملہ مالداروں کی طرح, تھوڑا کم کر لو. اور رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح, جیسے ملا ہی نہیں کھانے کو. ہمارے یہاں الٹا ہے, صبح ایک سلائس بریڈ میں نا ڈبو کے کھا رہے ہیں, بس 1 انڈا. دوپہر کو تھوڑا بڑھا دیا, اور رات کو پھوڑتے ہیں, اس کو کھانا کہتے ہی نہیں ہے, پھر سو جاتے ہیں. تو الٹا چل رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں نا کہ صبح زیادہ کھاؤ گے, پھر دوپہر کم اور رات کو اور کم, تو باڈی بھی ایسے ہو جائے گی. اور اگر الٹا چلایا نا, صبح کم دوپہر زیادہ, تو باڈی بھی کیسی ہو جائے گی, ایسے اوپر سے چلنا شروع ہو گئے, ایسے پھولتے چلے جاؤ گے. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا, یہ بات درمیان میں آ گئی, محرم پہ آؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی, کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے, کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے. جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, چل بھائی چھوڑ دیا میں نے, لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں. تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور فائدہ کیا ہے, دنیا میں لا بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں, بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان, اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا, تو یہ کون سا کمال کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا, یہ کون سا کمال ہے. دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا,